اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے؟ توجہ تو نہیں ہے نا. تھکن کو دور کرنے کے لیے آخری آدمی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. حضور 2 محرم تیسری مجلس لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک شفاعت نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ کوئی ہوگا، الا مگر ان کے علاوہ جنہوں نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے. مختلف آج پورے دن میں مختلف افراد آتے رہے، جن میں محمود صاحب بھی ہیں اور منی شادی بھی ہیں، ابرار نقوی بھی تھے، ٹھیک ہے، نوید بھائی بھی تھے. لوگ آتے رہے اور آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں. بس موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کو بھی حل کرتا جاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. گفتگو بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ من جز کے لیے ہوتا ہے اور من کل ہی کے لیے. جہاں من آ جائے وہاں سے مراد ہوتا ہے تھوڑا سا، جہاں من آ جائے وہاں مراد ہوتا ہے کل. اللہ کا نہ ہم من سمجھ سکتے ہیں. اللہ جسے کہے کہ میں نے تھوڑا سا یہ کر دیا تو ہم تھوڑے کو نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کے جسے کہہ دے کہ میں نے کل یہ کر دیا تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. گزشتہ چاند رات کو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آدم میں من روح ہی ہے، تھوڑی سی روح ہے. اس تھوڑی سی روح کا کیا ہوا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آخری آدمی تک، تاکہ بیداری آپ کی ختم ہو جائے، تھکن دور ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی روح داخل کی کس میں؟ آدم میں. اور بنا کتنے عناصر سے ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، جنہیں کہتے ہیں اربع عناصر. آگ، پانی، مٹی، ہوا. آدم بن گئے. توجہ نہیں. اللہ نے جو ہی آدم کو بنا لیا اور کیا کہا کہ فرشتوں جب تک میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح داخل نہ کروں تم لوگوں نے اسے سجدہ نہیں کرنا. تاریخ بتاتی ہے 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا، کسی نے سجدہ تو دور کی بات دیکھا بھی نہیں، کیونکہ جانتے تھے بے جان ہے. اللہ توجہ نہیں کیا موسم، کیونکہ جانتے تھے بے جان ہے، اس میں روح نہیں ہے. جو ہی روح آئے گی تب سجدہ کریں گے. جو ہی اللہ نے اس میں روح داخل کی تو کیا کہا؟ فسجد، سجدہ کر دو، بلا تاخیر، بلا توقع، وقت نہیں لگے، سجدہ کر دو. تمام نے سجدہ کر دیا. اب سجدہ آدم کو نہیں ہوا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کا دلان موسم؟ آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ روح کو ہے. اگر روح نہ آتی تو سجدہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر روح نہیں آتی تو سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ ہوا ہے تھوڑی سی روح کی خاطر. جو تھوڑی سی روح اس میں داخل ہوئی تو سجدہ ہو گیا. ہزاروں سال بعد 2 نبی آئے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا کعبہ. ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث یا کوئی روایت دکھا دے کہ دونوں نبیوں نے کعبے کو سجدہ کیا ہو. دونوں نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کعبہ بے جان ہے، کعبے کا روح نہیں. جانتے ہیں کعبہ بے جان ہے، کعبے میں روح نہیں ہے. میں کیا کروں؟ اللہ موسم میں تھوڑا بولیے. ابراہیم سے لے کے آپ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کل 9000 نبی اور 114 ولی نکلتے ہیں. کسی نبی نے کعبے کو دیکھا بھی نہیں. تمام بیت المقدس کو سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کعبہ بے جان ہے، کعبے میں روح نہیں ہے. اچانک 13 رجب کو وحی آتی ہے، یا محمد بتسجد الکعبۃ من روحی ووجودی. آج کعبے کو سجدہ کر دے، میری کلی روح اور میرا وجود نازل ہو چکا ہے.
توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان مومنین؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ یعنی کہ آدم میں روح من ہے، کعبے میں روح من ہے. اللہ توجہ نہیں کر رہے. کعبے میں تو تھوڑی سی روح داخل ہوئی تو سجدہ ہو گیا. آدم میں تھوڑی سی روح داخل ہوئی، سجدہ ہو گیا. کعبے میں کل روح ہے. ارے قبلہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے میری بات کو عزیزان محترم. نہیں، میں آپ کو اور آسان کرتا چلوں. جو ہی آدم میں جزئی روح داخل ہوئی، اس بچے سے لے کے آخری آدمی تک اور ان بزرگوں سے لے کے اس تک، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون امانت شدہ بچہ بیٹھا ہے. کون ہے وہ بچہ جس کی ماں نے نادے الف پڑھ کر پلایا ہے اور پیدا کیا ہے. ابھی پتہ چلے گا حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے. آدم کو جو ہی جنت میں بلایا گیا تو جنت سے بلانے سے پہلے کہا کہ یا آدم ہاذا خمسۃ الائمہ، یہ ہے پنج تد پاک. توجہ، میں کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. بذل بہذہ، جن کا سایہ صرف تم پہ پڑا ہے. ان کی روح تمہارے اندر نہیں ہے، ان کا سایہ صرف تمہارے اوپر پڑا ہے اور انہوں نے سجدہ کیا ہے. تو آدم نے کہا رب جلیل ان 5 کا تعارف کروا. آدم کیا کہہ رہا ہے؟ ان 5 کا تعارف کرواؤ. شادی توجہ کیجیے گا، بالخصوص ہے یہ بات اور بہت بڑی بات ہے. آدم نے کیا کہا؟ رب جلیل ان 5 کا تعارف کروا. مخدوم شاہ جی، میں کلیجے کی طاقت یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو پتا میں بیمار بھی ہوں اور میں اپنی بیماری کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کی امانت کا خیال رکھ رہا ہوں اور میری امانت مجھے ضرور دے دیجیے گا. کیا کہ رب جلیل ان 5 کا تعارف کروا. یہ جو 5 ہیں ان کا تعارف کرواؤ. کسے کہا؟ اللہ کو. کون کہہ رہا ہے؟ آدم. اب اللہ آدم کو 5 کا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ سن آدم ھذا محمد انا محمود. آدم نے کیا کہا؟ آدم کہہ رہے رب جلیل ان 5 کا تعارف کروا. شیخ صدوق 1100 سال پہلے کتاب کا نام ہے معنی الاخبار، وہ لکھ رہے ہیں کہ کہا کہ رب جلیل ان 5 کا تعارف کروا. کیا کہا؟ ھذا محمد انا محمود، ھذا علی انا اعلی، ھذا حسن انا محسن، ھذا الحسین انا القدیم الیسا، ھذہ فاطمہ انا فاطر السماوات. آدم نے 10 بدستہ کر رب جلیل میں نے کہا ہے کہ ان کا تعارف کروا. تو اپنا تعارف کروا رہا ہے. یہ قرآن ہے بھائی. نعرہ یہ تمہارا نعرہ ادھورا ہے. جملے کے بعد مجھے اس سے 10 گنا دے دینا. یہ قرآن ہے میرے سر پہ. جھوٹ بولی یہاں غرق ہو جاؤ. ولی کا دربار ہے، تو ولی کے دربار کی قسم اور حجت ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے بیٹھی ہے. مجھے علی سے لے کے امام زمانہ کی غیبت صغرا اور کبرا کی قسم ہے، ولایت صغرا کی قسم جناب زینب کی تطہیر کی قسم ہے. میں جھوٹ بولوں مولا میری شفاعت نہیں کرے، آپ شک کریں مولا آپ کی شفاعت نہیں کرے. رب جلیل میں نے کہا کہ ان کا تعارف کروا. تو اپنا تعارف کروا رہا ہے. تو اللہ نے کہا یا آدم ھذا خمسۃ بالطیبین اہدم بشمالہ. اے آدم کم وقت سن، جب یہ پھیل جائے تو 5 ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو میں ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں. پہلے کبھی جو خراب کا کام جانتے ہیں یا جو انجینئر ہیں، انہوں نے کیمیکل ہوتا ہے یا کیمیکل کے لیے جو بھی کہتے پارا بولے اس کے 1000 ٹکڑے کر دیں. کبلا کر دیں، کرنے کے بعد اس کو ملا دیں، پتہ چلے گا کہ نشان کٹنے کا کہاں ہے.
جائیں تو علی ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، حسن، فاطمہ، محمد. جب یہ ایک ہو جائیں نہ یہ علی ہوتا ہے، نہ یہ حسن ہوتا ہے، نہ محمد ہوگا، نہ فاطمہ ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک ہوگا جسے ایک کہنا بھی کفر ہے. بھائی ایک عدد ہے نا، اور وہ عدد سے بالا تر ہے، وہ اس کا کوئی عدد نہیں ہے. اور مجھے رب کعبہ کی قسم، اللہ جو ہے، میں یہاں پہ توہین کرنے جا رہا ہوں، میں ٹھیک ہے نا، میں ابھی کہہ دوں، توجہ ہے یا نہیں؟ میں ابھی کہہ دوں کہ مخدوم شاہ جی ذرا اپنا موبائل دیجیے، وہ یہ مجھے موبائل دیں، نہیں دیں گے نا. میں کہہ دوں نہیں میں آپ سے لوں گا، کہ میں ہی تو دے رہا ہوں. نہیں، میں نے کہا میں آپ سے لوں گا، کہ میں ہی تو دے رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ میں ہی ہوں. حضور گھڑے میں منہ دے کے منافقت کی گفتگو کرنا اور بات ہے. یا تو کہہ دو اللہ وجود نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا ہے تو پھر بھی کافر، اور نہیں رکھتا تو پھر کافر. جب اللہ سے مانگو گے تو وہ کیسے دے گا؟ ہاتھ سے دے گا نا. وہ ہاتھ کون ہے؟